یوں کر رہے یوں کر رہے. ارے ان سائنس والوں کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. ان کے دماغ کے اندر عقل کس نے دی؟ ان کے بدن میں روح کس نے ڈالی؟ جس مادے پر وہ محنت کرتے وہ مادہ کس نے بنایا؟ ارے کرنے والا اللہ ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. اسی بنا پر بات پر تو اللہ تعالیٰ ان سائنس والوں کے بنے بنائے پلان کو اللہ فیل کر دیتے. گورے چودھری کے ساتھ پلان فیل ہوئے، گورے چودھری کے. لال چودھری کے پلان بھی فیل ہوئے. گورے چودھری کا آخری پلان جو فیل ہوا، جس کے اندر ایک مسمات بھی تھی، اور اوپر کی طرف جا رہے تھے اپنا وہ آلہ لے کر. کیا کہتے؟ مجھے نام کچھ نہیں معلوم، میں جانتا ہی نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے واقعی نام بھی نہیں معلوم. امریکہ کا صدر کون ہے، روس کا صدر کو مجھے کسی کا نام نہیں معلوم. ہمیں اپنے ملک کے صدر کا نام ابھی تک مجھے یاد نہیں، جانتا ہی نہیں بھی کیا ہے. اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہمیں تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرنی ہے، زمین کے نیچے کی باتیں کرنی ہے، ہزاروں سال پہلے کی باتیں کرنی ہے، ہزاروں سال بعد والی باتیں کر کے. اور موجودہ زمانے میں انسان کو کیا کرنا ہے، اس سے ہمیں فرصت نہیں، اور اللہ ہمیں اس سے فرصت ہی نہ دے. اگر یہ ایمان عمل والی دین والی لائن کا ٹھیک ہو گئی تو اللہ پاک غیبی طریقہ پر مدد فرمائیں گے. میرے محترم دوستو، تقریر کی اس مسمات نے کہ دوسرے جتنے بھی پلان بنتے ہیں، بعضے تو 50%، بعضے 60%، بعضے 70% کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارا پلان ہے یہ 100% کامیاب، 100% کامیاب. بڑی متکبرانہ اس نے تقریر کی، اور اس کے بعد اس مشین کو لے کر وہ اڑے، اور اڑنے کے بعد دھڑام سے سمندر میں گرے. ان کی ہڈیاں اور پسلیاں بھی نہیں ملی، اور گورے چودھری کو بیچارے کو 7 دن تک سوگ منانا پڑا. 7 دن تک اس نے سوگ منایا. اسی طرح لال چودھری خوب اپنی بات کے چھپانے کا ماہر، لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی باتوں کو ایسا ظاہر کر دیا، اور اس کی اس ایٹمی طاقت کے اندر سے نہ معلوم کیا بلا نکلی. کینسر کی بیماریاں ہوئی، لوگ مرنے لگے، باہر خبر نہیں دیتا تھا. لیکن وہ مصیبت یورپ کے اندر پہنچ گئی تو 500 سائنس والے وہاں پر جمع ہوئے، اور اسے اتار میں کیا کر رہا ہے تو دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں. تو وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا ایٹمی طاقت کے بارے میں. اس زمانے سے ذرا ڈھیلا پڑ گیا، ادھر ادھر کے بہانے بازیاں بہت کرنے لگا. لیکن ایک طرف جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام چلا، تو دعوت کے کام چلنے کے بعد پھر اللہ پاک نے لوگوں کا ذہن جو سائنس کی طرف جاتا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف جانے لگا. بتوں کے زمانے میں نبیوں نے کام کیا تو لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف گیا. یہ کاروبار کے زمانے میں اگر دعوت کا کام چلا تو ان کاروباریوں کا ذہن بھی اللہ کی طرف چلا. اور سائنس کے زمانے میں دعوت کا کام اگر اور زیادہ کیا جائے تو لوگوں کے ذہن سائنس والوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جائے گا. ہم سائنس کو منع نہیں کرتے، ہم سائنس کی ترقی سے ناراض نہیں ہیں، بلکہ ہم تو تم سے شکایت کرتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والا تم کیوں نہیں بنے، وہ کیوں بنا، تاکہ تمہارا چاند پر پہنچنے کے بعد تم ساری دنیا کو کہتے ہیں دیکھو ہم چاند پر پہنچے. میرا محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس انداز کے کارنامے کر کے متاثر کرتے تھے اور انہیں متوجہ کرتے تھے. جس وقت میں مصر فتح ہوا تو دعوت کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی تو بڑے بڑے اونٹ لا کر سامنے رکھ دیے، جیسے گاؤں کے لوگ کھایا کرتے. اس طریقے سے دعوت کی. اب مصر کے سارے مہذب متدین سارے شہری، ان کو تو بہت تکلیف ہوئی جب کیسوں کی حکومت آ گئی ہم پر. یہ کیسے آدمی ہم پر حکومت کر رہے، یہ دیہاتی قسم کے. حضرت عمرو نے بھونپ لیا، ان کا کل کی دعوت اور قبول کرو. دوسرے دن کی دعوت ہوئی بالکل مصری طرز پر، کھانا بالکل مصری طرز پر،
طریقے کا برتن کا رکھنا، دسترخوان کا بچھانا بالکل مصری طرز پر. وہ سارے بہت متاثر ہوئے کہ دیکھو ایسی دعوت ہماری ہوئی. پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی کہ وہ سیدھی سادی زندگی بسر کر کے جانتے ہم یہ زندگی بھی ہے جو تمہاری ہے، جانتے ہم یہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن کریں گے ہم وہ سیدھی سادی زندگی جو اللہ نے بتائی. تو مصری بہت متاثر ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے. تو اس قسم کے کام صحابہ بازے کرتے تھے. آیا بہت لمبا چوڑا آدمی جو امیر الجیش تھے، ان سے آ کر کہا، مسلمانوں کے جو امیر الجیش تھے، دیکھو ہمارا اتنا لمبا آدمی. تو وہ لائے آدمی ان سے بھی لمبا، غالباً حضرت قیس بن عبادہ ہیں. اتنے لمبے، اتنا لمبا وہ آدمی کہ ان کے گھٹنوں تک اس کا سر آیا. تمہارے پاس اگر ایسا لمبا ہے تو دیکھو ہمارا آدمی اتنا لمبا. حالانکہ اس کا دعوت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن صحابہ نے کیا اور متاثر کیا. اور ایک آدمی آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا اگر تم نبی ہو تو میں پہلوان ہوں، میرے کو پچھاڑو تو مروں. ارے اللہ کے بندے، نبی تیرے کو پچھاڑے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا تو اٹھا کے پچھاڑا. اب مانے گا نہیں. تو میں یہ شکایت کرتا ہوں تم کلمہ پڑھنے والوں سے کہ یہ ترقی کے اندر چاند پر پہنچنے والے دوسرے کیوں ہوئے، تم کیوں نہ ہوئے؟ اور دیکھو چاند پر یہ لوگ جو پہنچے تو وہاں پر جا کر اذان کی آواز سنی اور پوری دنیا میں وہ اخبار تقسیم ہو گئے امریکہ کے. وہ کٹنگ میرے پاس ہے. اور اردو کے اندر جن رسالوں نے چھاپا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے. لیکن بعد میں ان کو آیا ہوش کہ اگر یہ اذان والی بات پوری دنیا کے اندر چل پڑی تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا، سارے کے سارے ایمان والے بن جائیں گے. تو انہوں نے اپنی بات کا بدل دی. اس لیے بات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اپنی بات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ایک دم نے بات بدل کر اور یوں کہا کہ اذان کی آواز نہیں سنی گئی، چاند کے اوپر اذان کی آواز نہیں سنی گئی. وہ اخبار کی کٹنگ بھی آئی اور اس کا ترجمہ اردو میں جن اخباروں میں آیا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے، سننے کی بھی اور نہ سننے کی بھی. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند پر اذان سنی گئی یا نہیں سنی گئی. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہمارا اللہ ایسا طاقت والا ہے جو چاند کے اوپر اذان کی آواز کو سنا دے. ہم اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں جس طریقے سے عباس ابن مرداس نام کا ایک بت کا مجاور تھا، داماد اس کے بت کا نام تھا، بڑی پوجا پاٹ کرتا تھا. موت کا وقت آیا، بیٹے کو بلایا عباس کو، عباس اب تو رہے گا اس کا مجاور، اس دیوتا کا، کوئی پریشانی آئے تو دیوتا سے کئیوں دور کرے گا. مرداس کا انتقال ہو گیا شرک میں، عباس اس کی جگہ بت کے مجاور بنا. ایک مرتبہ باہر گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہدایت کے پھیلانے پر آئیں گے تو کوئی ہدایت کو روک نہیں سکتا. کام کرتے رہو، کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، روتے رہنا، مانگتے رہنا اور مانتے رہنا. اور پھر جب اللہ ہدایت پھیلانے پر آئے گا تو انشاءاللہ ایسی جگہ پر ہدایت پھیلے گی کہ جہاں وہم و گمان نہیں ہوگا. یہ عباس باہر گیا، جا کے دیکھا شتر مرغ اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے اور توحید کی دعوت دے رہا ہے. مشرک کے سامنے توحید آتے سے گھبرا جاتا ہے. وہ ایک دم سے گھبرا کر یہ عباس آیا دیوتا کے پاس اور خوب پوجا پاٹ کر کے بہت رویا
میں کیا کروں، وہ توحید کی آواز سننے میں آ رہی، میری مدد کر. تو دیوتا کے اندر سے آواز آئی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے. دیوتا کے اندر سے رونے کی آواز آئی. نہ دیوتا کے اندر رونے کی نہیں، دیوتا کے اندر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودت دماد وکان یعبد مرتن. دماد اس دیوتا کا نام تھا. اودا یعنی ہلکا. اودت دماد وکان یعبد مرتن قبل الکتاب الی النبی محمدی ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. اللہ اکبر. دیوتا میں سے کیا آواز آئی؟ عباس نے کیا آواز سنی؟ قل للقبیلۃ من سلیم کلھا. یہ قبیلہ سلیم جو ہے ان کو میری بات پہنچا دو. اب یہ قبیلہ بنی سلیم تک کوئی صحابی نہیں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے. انہیں معلوم ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نام بھی نہیں سنا. لیکن اللہ پاک دیکھیے ہدایت کیسے پھیلا رہے. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قبیلے بنی سلیم کو میرا پیغام پہنچاؤ. ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، تمہارا دوست دیوتا وہ تو برباد ہو چکا، اور اب تو مسجد والوں کا دور ہے. اب تو مسجد والوں کا دور ہے. یہ مسجد دار جماعتیں بناؤ، بیت ہو گئے اور دین کے کام کرنے والے بن گئے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند پر اذان کی آواز سنی گئی یا نہیں سنی گئی. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہمارا اللہ قادر مطلق ہے کہ چاند کے اوپر اذان کی آواز سنا دے. یہ نہیں کہتے کہ سنائی کہ نہیں سنائی. بس اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ تم لوگ پورے عالم کی نیت کرو. ارے نیت تو کرو. ارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو کم سے کم باہر جانا ہی ہے. پاکستان چھوڑ کے جانا ہی ہے دور دراز. اور ہمارے بہت سے محبوب حضرات اللہ انہیں جزائے خیر دے، نہ معلوم کتنی مرتبہ ملکوں کے سفر کر چکے. اور ملکوں کے سفر کرنے میں یہ بھی نہ ہو کہ پھر وہ مسجد وار جماعت جو ہے اس کے اندر کثر پڑ جائے. نماز کے اندر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور قعدہ بھی ہے. تو اسی طرح دعوت کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دینا، خاندان والوں کو، قوم کو، بستی کو، اطراف کو، پورے ملک کو، پورے عالم کو اور قیامت تک کی نسلوں کو کام سارا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آپ آ جاؤ گے تو کام بالکل آسان ہوگا. لیکن آپ حضرات مختلف شعبوں میں ہو. ان مختلف شعبوں کے اندر مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو ان شعبوں کو آپ لوگ ذریعہ بناؤ اللہ کے دین کے پھیلنے کا. مجھے ایک قصہ یاد آیا. بنگلے والی مسجد کے اندر میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اوپر بیٹھا ہوا تھا. کسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کوئی حدیث کے بارے میں. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایک مرد اور ایک عورت وہ دونوں آئے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں کے دونوں امریکہ کے رہنے والے تھے اور پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آئے تھے. ایک بات ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی. تو ہمارے یہاں نظام الدین میں درگاہ مشہور ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو ہے وہ مشہور ہے. وہ لوگ وہاں چلے گئے کہ بھائی ہماری 3 باتیں پوچھنی ہیں، دنیا میں کہیں ہمیں جواب نہیں ملا، تم ہمیں سمجھا دو. درگاہ والوں کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی ایسا پیچیدہ الٹ سلٹ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ لوگ ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں.
بنگلے والی مسجد والوں کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جا کے ان سے پوچھو، ان سے کہو ہمارے